نے نمازیں پڑھی تو اللہ پر احسان کر لیا، ہم نے مسجد کو آباد کر لیا تو ہم نے یہ کر لیا، ہم نے عزاداری کر لی تو ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ نیک کام کر لیا تو ہم نے یہ کر لیا. جو کچھ کیا اپنے آپ پر احسان کیا، اپنی عاقبت بنائی، اپنی آخرت بنائی. تو قرآن مجید نے کہا غنیاً عن طاعتہم، خدا نے کائنات کو جب پیدا کیا تو اس حال میں پیدا کیا کہ اسے تمہاری اطاعت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ضرورت نہیں لفظ غنی استعمال کیا. غنی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی بہتات ہو. اندازہ لگائیں گے، غنی کہا جاتا ہے بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک خوددار آدمی ہو، اس کے 2 وقت کے فاقے ہو، 2 وقت کے فاقے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ٹفن کے اندر جو ہے کچھ کھانا لے جائیں، کہیں کھا لیجیے. وہ کہے گا بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں کسی سے مدد نہیں لوں گا. یہ آدمی آپ کہیں گے غنی ہے. ہم مزاجن تو غنی کہلائے گا، لیکن اس صفت کو کہا جائے گا خودداری، اس لیے کہ اس کے پاس ہے نہیں گھر میں روٹی، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. ہم مزاج میں غنا ہے لیکن عملاً سوسائٹی اسے غنی نہیں کہے گی. سمجھ رہے دونوں چیزوں میں فرق ہے. اب خدا بند تعالیٰ نے کہا غنیاً عن طاعتہم، تمہاری عبادت کی اسے ضرورت نہیں تھی. بس ضرورت نہیں تھی. غنی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عبادتیں ہو چکی تھی اور اتنی عبادت کرنے والے موجود تھے کہ اسے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں تھی. بعزیزو خدا کو ہماری عبادتوں سے کس نے غنی بنایا؟ خدا کو ہماری عبادتوں سے. بس لطیف نقطہ ہے اور بہت مشکل سرحد سے گزر رہا ہوں. ہماری عبادتوں سے، کائنات کی عبادتوں سے کس نے غنی بنایا؟ وہ وہی ہو سکتی ہیں کہ جس کے لیے مولائے کائنات خود کہتے نظر آئے بنا عبد اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی عبادت کی گئی. بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے خدا پہچانا گیا. بعزیزو یہ عبادت محمد و آل محمد تھی کہ جس کے بعد خدا نے کہا کہ اب ہمیں کائنات کی عبادت کی ضرورت نہیں. صلوات پڑھیں. ہمیں کائنات کی عبادت کی ضرورت نہیں. اور پھر اس کے بعد اچھا لیکن اس لیے کہ اس عبادت میں ایک انکساری اور تواضع بھی ہے، تبھی تو عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ اس منزل پہ کہ غنیاً عن طاعتہم کی بات آ رہی ہے اور قرآن میں خدا کہہ رہا ہے نبی کچھ دیر آرام کر لیا کرے. سورہ مزمل نا، رات کے کچھ پہر آرام کر لیا کرے. اب وہ نبی اتنی عبادت کر رہا لیکن اس کے بعد وہ نبی کیا کہتا نظر آ رہا؟ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے. پروردگارا میں حق کے معرفت نہیں ادا کر سکا، میں حق کے عبادت نہیں ادا کر سکا. بس ایک جملہ اور کہنے دیجئے. لوگ کہیں گے علی اور نبی میں تضاد ہو گیا. نبی نے کہا میں حق کے عبادت نہیں ادا کر سکا، نبی نے کہا میں حق کے معرفت نہیں ادا کر سکا. اور علی ابن ابی طالب کہیں کہ میرے سامنے سے اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میری معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا. علی ابن ابی طالب نبی کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں. عزیزو علی اور نبی کے کلام میں اسی کو کنٹرڈکشن نظر آئے گا جسے قرآن کے 2 سوروں میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے. علی اور نبی کے کلام میں اسے فرق نظر آئے گا جسے قرآن کی 2 آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. پر نبی کہہ رہے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، علی کہتے ہیں لکشف الغطاء لمزددت یقینا. نبی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے اور علی کہتے ہیں اے خدا میں نے تیری عبادت اس لیے کی کہ تجھے لائق عبادت پایا. وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کا یہ جملہ غدیر سے پہلے کا ہے، علی کا یہ جملہ غدیر کے بعد کا ہے. صلوات پڑھیں بابا سے. مل کر صلوات پڑھیے گا بابا. نبی کا یہ جملہ، نبی کے یہ جملے معرفت اور عبادت کے لیے غدیر سے پہلے کے، اس لیے کہ دین مکمل نبی لے کر آئے تھے لیکن دین کمال کو نہیں پہنچا تھا. لیکن جب غدیر میں اعلان ہو گیا تو پہنچا دین کمال پر. اب جب دین پر کمال پر پہنچا تو عبادت بھی کمال پر، تب معرفت بھی کمال پر. تو پھر میں سمیٹوں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کی. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا فخلق الخلق غنیا عن طاعتہم، تمہاری اطاعت سے وہ غنی تھا. وہ آمنا عن معصیتہ، اور تمہارے گناہوں سے وہ امن میں تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا. تمہارا گناہ، تمہاری معصیت، تمہاری نافرمانی تمہیں نقصان پہنچا رہی تھی. اب وہ خلق الخلق نہیں سمجھ میں آیا، عربی ہماری زبان نہیں.
وہاں تو حدیث قدسی کا جملہ، یہاں خطبہ نہج البلاغہ، وہاں قرآن کی آیت۔ مولانا آپ نے تو گتھیوں میں الجھا دیا، اب قرآن کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کے بعد خطبہ نہج البلاغہ، بس سمجھ میں نہیں آ رہا بس خلق اور مخلوق ہیں کیا؟ آئیے آسان کر دیں بچوں کے لیے، بزرگ تو سمجھ چکے ہوں گے۔ بس دیکھیں، خلق ہے مصدر، مصدر کیا ہے؟ روٹ ورڈ، اوریجن ورڈ، جس سے الفاظ نکلتے ہیں۔ خالق کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، سبجیکٹ۔ مخلوق کیا ہے؟ مفعول، مفعول کے معنی کیا؟ آبجیکٹ۔ تو آپ نے دیکھا خلق کیا؟ اوریجن، مصدر، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق پیدا ہونے والا۔ خلق کے معنی پیدائش، پیدا نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، اور آسان کر دیں۔ آپ آئے آسٹریلیا، اسکل مائگریشن تھا، جاب کی تلاش ہے، جاب نہیں مل رہی تھی، کہ مولانا بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ خداوند تعالیٰ میرے لیے رزق پیدا کر دے، میرے لیے جاب کا انتظام ہو گیا۔ اچھا یہ رزق کیا ہے؟ جاب مل گئی، پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے رزق کا انتظام کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب رزق کیا ہے؟ اچھا روٹی ہو، کپڑا ہو، کھانا ہو، گھر ہو، یہ تمام چیزیں رزق کا تفصیل سے میں بتا چکا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، ہم نے جو پایا وہ ہے رزق، جسے ملا وہ کون ہے؟ وہ ہے مرزوق۔ اور جو دینے والا وہ کون؟ کہا رازق۔ بازیزو روٹی ملی، کہا رزق، بس روٹی ہے تو وہ رازق، ہم مرزوق، درمیان میں رزق، بس لباس، آنکھ، حیات، کائنات کی تمام نعمتیں، یہ تھی خدا کی جانب سے رزق۔ وہ لوگ کہ جن کا عبادت کا رشتہ نہیں تھا خدا سے، جو خدا کو یاد نہیں کرتے، لیکن یہ تو ضرور مانیں گے کہ بھائی یہ رزق ہے، بس جس کے سبب ہم اسے رازق کہتے ہیں، ہم مرزوق جنہیں رزق ملا۔ اچھا درمیان سے یہ صفت نکال دیں تو اسے ہم رازق نہیں کہیں گے، ہم مرزوق نہیں ہوں گے۔ بعضیزو یہی مسئلہ ہے خلق اور مخلوق کا۔ بعضیزو وہ ہے پیدا کرنے والا، آدم ہے مخلوق، نوح ہے مخلوق، ابراہیم ہے مخلوق، موسیٰ ہے مخلوق، عیسیٰ ہے مخلوق، تمام نبی مخلوق، تمام فرشتے مخلوق، کائنات مخلوق، زمین آسمان مخلوق، پر درمیان میں ہے خلق۔ پر محمد و آل محمد کو نکالنے کی غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہے خلق، اور خلق ہے محمد و آل محمد۔ صلوات سعودی عرب کے اندر خلق کو نکال لی، واسطے کو نکال لی، توسل کے نکال لی، فخلق الخلق، یہ ہے خلق، یہ ہے رابطہ۔ اچھا ایک چیز یہ ہو گئی، اچھا یہ سب سے پہلے تھے تو بھیجے کیوں بعد میں گئے؟ پہلا والا مسئلہ حل ہو گیا، دو مسئلے اور، سب سے پہلے تو بعد میں کیوں بھیجے گئے؟ قرآن مجید میں رسول کو رحمت للعالمین کہا گیا، اور کائنات میں جب رحمت کا تصور کیا جاتا ہے تو بارش کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یاد کائنات میں رحمت کا تصور بارش کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں موجود ہیں، وقت تو نہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں خداوند تعالیٰ بارش کے حوالے سے کہتا ہے کہ بادلوں کو جب بھیجتا تو کہتا بشرم بین یدی رحمت، ہم نے بادلوں کو بھیجا، بارش کے آنے سے پہلے بادلوں کو بھیجا کہ بادل جائیں اور جا کر خبر دیں کہ باران رحمت آنے والا ہے۔ تو آنے والے بادل خبر دے رہے ہیں کہ باران رحمت آنے والا ہے، تو پتا چلا کہ جب بھی کھل کر برسات ہوئی، رحمت کی گھٹا آئی، تو پہلے بادل آئے، انہوں نے خبر دی۔ بعضیزو رحمت للعالمین آ رہا تھا، لیکن آنے سے پہلے خدا نے آدم کو بادل کی صورت بھیجا، بشرم بین یدی رحمت، بس جا کے کہہ دو کہ محمد عربی آ رہے ہیں، نوح جا کر خبر دے دو، ابراہیم خبر دے دو، موسیٰ خبر دے دو، عیسیٰ خبر دے دو۔ اور قرآن نے یہی تو کہا کہ پچھلا جو بھی پیغمبر آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آنے والے نبی کی میں بشارت دے رہا ہوں۔ صلوات آنے والے نبی کی بشارت دے رہا ہوں، بشرم بین یدی رحمت، بشارت تھی رحمت کی۔ تو یہ رحمت کی بشارت تھی کہ رحمت للعالمین، یہ ایک کے بعد ایک خبر دے رہے۔ اچھا کائنات سجائی بھی تو جا رہی، کائنات بنائی گئی،
خدا نے کائنات بنائی محمد و آل محمد کے لیے، خدا نے کائنات سجائی محمد و آل محمد کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں اس گھر میں آپ کل بھی آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہفتے بھر کے بعد جن سے دوستی اور بہت زیادہ قریبی تعلقات پھر آئیں گے، پھر یہ ساری سجاوٹیں تو نہیں ہوں گی، پھر اس